دعائیں کرنا آئی تھی، مجھ پر جنوں کے اثرات ہیں، جسم بہت درد کرتا ہے، سورۃ بقرہ میں پڑھ نہیں سکتی، سنی بھی لیکن آرام نہیں آ رہا، 11 سال ہو گئے ہیں، طلاق بھی ہو چکی ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا تھا کہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون کان میں لگا کے سنو، ایسے نہیں۔ جب تک اللہ کے قرآن کا اثر اندر نہیں جائے گا شیطان نہیں نکلے گا۔ میری بچی کی 5 سال عمر ہے، آنکھوں کی پلکوں پہ گرد دانے ہیں، ڈاکٹر بولتے ہیں کہ یہ الرجی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، پر وظیفہ کیا ہے، زمزم سے منہ دھوئے اور دعا مانگے۔ بہرحال آپ نے خواب دیکھا ہے، حضور کی زیارت کی ہے تو اللہ مبارک کرے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں قرآن تو پڑھتا رہا لیکن آیات سجدے پہ کبھی سجدہ نہیں کیا، پر اب سجدے ادا کرو۔ میت کو غسل دینے والی جگہ پہ اگر بتیاں وغیرہ، وہ اگر بتیاں تو نہیں، اس کے پانی میں کافور ڈالیں اور غسل کے بعد اس میں بدن پہ بھی عطر ڈالیں۔ طائف سے یا مسجد عائشہ سے اگر عمرہ کر کے ہم حضور کے نام پہ ہدیہ کریں ٹھیک ہے۔ احرام کی حالت میں ایک آدمی نے سگریٹ پی لی، احرام تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہ ہے، استغفار کرے۔ آدمی اپنے سر کے بال خود بھی اتار سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں اگر احترام ہو جائے تو غسل کر لے، بس پھر اپنا عمرہ پورا کرے۔ ایک عمرے میں بغیر دھوئے ہوئے 2 عمرے کا 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ شیعہ کے ساتھ کوشش کریں کہ تعلق نہ رکھیں۔ کیا کوئی غیر عالم آدمی جو ہے وہ کسی عالمہ لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ دیکھو جی، ایک ہے جائز ہونا، جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ کفر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ دونوں برابر ہو۔ اگر وہ عالمہ ہے تو کسی عالم سے رشتہ کرے، غیر عالم سے کرے گی، وہ جاہل ہے، وہ عالم ہے، وہ ہر وقت ایک لڑائی ہوگی، گھر میں جھگڑا ہوگا۔ لیکن نکاح تو ہو سکتا ہے، کیونکہ علماء نے استدلال کیا ہے، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے فقہاء پہ، علماء پہ، وہ اپنی طرف سے بات نہیں کہتے، احادیث مبارکہ سے مسائل کو استنباط کرتے ہیں کہ جب حضور پاک کے زمانے میں حضرت علی نے ارادہ کیا کہ ابو جہل کی لڑکی سے شادی کرو، ابو جہل کی لڑکی مسلمان ہو چکی تھی، حضور کو پتہ لگا، حضور سخت ناراض، آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور سب صحابہ جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت علی ابی جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اتجمع بنت عدو اللہ مع بنت رسول اللہ، یہ اللہ کے دشمن کی بیٹی کو محمد کی بیٹی پہ سوکر لانا چاہتا ہے، یہ کیا ہے؟ اگر اس کو اتنا زیادہ شوق ہے تل لگے ہوتا تھی میری بیٹی کو طلاق دے تو جاؤ شادی کرو۔ اس لیے علماء نے کہا کہ بنت عدو اللہ جو ہے بنت رسول اللہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، تو لہذا غیر عالم کو جمع نہ کریں۔ پاکستان سے جو ہم آئے ہیں، آپ عمرہ کرنا طائف سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، جہاں سے مرضی آئے کریں۔ 2 سال میں میرے کاروبار میں بندش ہے، اللہ کے بندے استغفار پڑھا تھا، یہ لوگوں کے واہ میں آج تو پوری دنیا کا کاروبار بیٹھ گیا ہے، سب کے کاروبار میں بندش ہو گئی، بس ایک وہاں میں لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا، بندش ہو گئی ہے، بندش ہو گئی ہے، بلا ہو گئی۔ جو آدمی نہ مرد ہو وہ بھی کہتا ہے میرے وزن جادو کیا ہے، میں بیوی کے قابل نہیں تھا، تو میں نہیں نہ مرد ہو بدبخت تو بیوی کے قابل کیسے ہوتے؟ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی بندش نہیں ہوتی۔ اللہ چاہے بند کر دے، اللہ چاہے کھول، ویسے استغفار پڑھا چاہیے۔
چاشت الگ ہے، عوامین الگ ہے۔ پاکستان میں فجر کے بعد مین ہال بند کر دیتے، عشاء کی نماز، تو مسجد کا ایریا تو ہے نا، اسی میں بیٹھے رہو گے۔ جمعہ کو عصر کے بعد ایک درود شریف اپنی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ پڑھنے کو کہتے ہیں، بارہ ہوگا، بزرگوں نے کہا ہوگا کہ یہ حدیث میں نہیں ہے۔ اگر کوئی مخنث ہے یعنی ہیجرہ ہے، مر جائے، تو دیکھیں گے کہ اس کا پیشاب کی جگہ جو ہے، پیشاب مرد کی طرح کرتا ہے یا عورت کی طرح؟ مرد کی طرح تو مرد والی نیت کر کے جنازہ پڑھیں گے، عورت کی طرح تو عورت کی نیت کر کے پڑھیں گے۔ شوگر کے بارے میں نے بتایا تھا کہ 2 چمچ زیتون کا تیل صبح اور 2 چمچ رات کو۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں، میرے بھائی پہلے تم بھی اور بیوی بھی چیک اپ کرو کہ نقص خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے، پھر جس میں نقص ہے اس کا علاج بھی کراؤ، اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگو کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اگر تمام یہ 2 رکعت تھک گئے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لو، تو ضروری ہے بیٹھ کے پڑھو، ایک رات کے بعد پڑھ لو، 2 یا 3 تمام اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ حضور کی طرف سے ہم حج کرنا چاہیں بالکل کریں۔ شاپنگ کی تھی، اس میں سے عمرے کے 1 لاکھ انعام نکلا ہے، مطلب مجھے سمجھ نہیں ہو کیا شاپنگ کی تھی۔ جب بات سمجھ نہ آئے بتائے کیا، عورتیں بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں، میری تنخواہ نہیں مل رہی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ 1 سال سے کمپنی میں پیسے نہیں ہیں، وہ بھی حسبنا اللہ پڑھو، اللہ مدد کریں گے۔ عمرے کے لیے اہم چیز نیت ہے، طواف ہے۔ دکان میں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے، قرآن ہے، برکت ہوگی۔ ظہر کی نماز میں امام صاحب سے پہلے سلام پھیر دیا، نماز نہیں ہوتی، بالکل نماز پوری اب دہراؤ گے کیونکہ تم امام کے پیچھے تھے۔ احرام باندھ کے آئے، طواف سائی کے بعد سر بلیڈ سے نہیں بٹوایا، کینچی سے، اگر بال بڑے تھے اور کینچی سے کاٹے تو ٹھیک ہے، لیکن بال ہی نہیں تھے تو کینچی کی چمڑا کاٹا تھا۔ اکثر عورتیں جو ہیں پردہ نہیں کرتی، اکثر مرد بھی تو دوڑتے رہتے ہیں، تم نظر نیچی کر لو۔ پیشانی ڈھکی ہوتی ہے، کوئی حاضر نہیں۔ حیض کی وجہ سے پاکستان سے احرام نہیں باندھا تو اب طائف جا کے عمرہ کر لے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ میں پاکستان سے جدے کا رہائشی عمرہ نہیں کیا ہے، 2 مہینے ہو گئے، کوئی آدمی آپ آئے جدے کی نیت سے، آپ پر کوئی جرمانہ نہیں۔ میں مکے کا مقیم ہوں، حج کیا، قربانی نہیں دی، کوئی بات نہیں، کیونکہ مکے والوں کا حج افراد ہوتا ہے، اور افراد میں قربانی نہیں ہوتی، قربانی ہوتی ہے تمتع اور قران میں۔ آج 10 دن مدینے میں رکنا لانے میں، بہرحال کوشش کریں کہ اگر 40 نمازیں ملے فضیلت ہے، نہ ملے تو کوئی حاضر نہیں۔ خانوں کے اندر نہ میں طلاق دوں گا اور نہ گھر میں رکھوں گا، تو آپ نے خلو کے لیے دعویٰ کر دیں، آپ کے حق پہ فیصلہ ہو جائے گا، بس۔ زکوٰۃ کی ترتیب، زکوٰۃ پہلے غریب رشتے داروں کو دیں، اس کے بعد باقی لوگوں کو دیں۔ میری بیٹی جو ہے زچگی کے دوران وفات ہو گئی ہے، پہلی ڈلیوری تھی، اللہ ان کے درجات بلند کرے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بابا مماتی حیاتی سب ٹھیک ہے. جو عورت میک اپ سنگار کر کے غیر مردوں کے سامنے جائے حضور نے فرمایا وہ زانی عورت کے حکم میں. حرم میں نمازیوں کے آگے نہ گزرے. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا, نیت دل میں ہوتی ہے. طواف کے دوران بھی عورت پردہ کرے, بالکل کرے. ہماری بہنیں حرم سے نکل کر اپنے ہوٹل جاتی ہیں, پردہ نہیں کرتی. اللہ ہدایت دے. کل رات آپ نے رسولی کے بارے میں بتایا تھا, تو وہ کیسے سن لو یار, ہر وقت تو میں نہ بتاتا رہوں گا. طائف جائیں تو واپسی میں عمرہ لازم ہے, میقات ہے. زندہ آدمی کا کوئی عمرہ طواف نہیں. دعا کرو. پچھلی مرتبہ بد نظری کے لیے میں نے رسول ارکان کی آخری آیت نہیں بتائی. وہ تو ہے اگر نظر بد کسی کو لگ جائے اس کے لیے وہ آیت پڑھی جاتی ہے. داڑھی کے بال وضو میں کنگے میں کٹ سے نکل جائے کوئی حاضر نہیں. کچھ چوکیوں پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے, کوئی حاضر نہیں. بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, تصویر ہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بیوی غصہ کرتی ہے, لاہور پڑا کرو. میں دبئی سے آیا, عمرے کے روم میں جا کے نام کھول دیا, 2 گھنٹے کے بعد حلق کروایا, دم پڑ گئی. بیوی بھی ماتا شفا عطا فرمائے. میرے ایک عزیز برخوردار ہیں اسامہ بخش, مدینہ منورہ میں, جو ہماری معلومات کا بھی اور ہمارے دیگر امور کا بھی بڑی محبت کے ساتھ خدمت کرتے ہیں. ان کے والد کا آج ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے. دعا کریں اللہ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے, صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. اللہم اشفیہا شفاء کاملا عاجلا غیر عاجلا. اللہم مذہب الباس رب الناس اشفیہا انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاءک لا یغادر سقما. اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. بے اولادی کے لیے علاج کرائیں, پھر رب العزت بھی پڑھیں. ماموں شادی نہیں کر سکتا. وطن جاتے وقت اگر عورت کو حیض آ جائے, عمرے والوں کا طواف وداع ہوتا ہی نہیں. آ جائے تو آ جائے, وہ تو اگر حج میں بھی آ جائے تو معاف ہے. میں نے پسند کی شادی کی ہے, غصہ بہت آتا ہے. کس کو غصہ آتا ہے مجھے نہیں پتا. دم بالغ پر ہوتا ہے, نابالغ پر کوئی دم نہیں. اگر گھر میں چھوٹے بچے ننگے ہوتے ہیں, آدمی دیکھے وضو ٹوٹ جاتا ہے, نہیں ٹوٹتا. اگر ایک آدمی بیوی کے ساتھ بیٹھا رہا, ان نے جماع نہیں کیا, لیکن سفید مادہ نکلا تو وہ استنجا کرے, وضو کرے, غسل نہیں ہے. کسی شخص کسی گھر میں ناجائز تعلقات ہوں, وہ اس شخص اس گھر سے رشتہ لے کر اپنے بیٹے کی شادی کرے, بالکل ناجائز ہے. جب ناجائز تعلقات ہے پھر رشتہ کیا مانا؟ چچے کے فوت ہونے کے بعد چچی کی شادی ہو سکتی ہے. اس کی بچی نے چچی کو شادی کرنے, بہرحال چچی کے ساتھ ہو سکتا ہے نکاح. ہل اور میقات, ہل کا معنی ہے حرم کے باہر, میقات کا معنی ہے کہ وہ مقام جہاں سے بغیر احرام کے آپ آگے نہیں آ سکتے. اسلام میں جو مسلک ہے سب برحق ہے, کوئی فرق نہیں ہے. فرق تیرے دماغ میں نہیں.
ہم احرام باندھ کے آئے، عمرہ کیا، ہمارا ایک عورت کو حیض آ گیا ہے، وہ عمرہ نہیں کر سکی، واپسی کی فلائٹ ہے، اگر عمرہ نہ کر سکے اس پہ دم بھی پڑے گی اور پھر اس کو عمرے کے لیے بھی آنا پڑے گا۔ لہذا آسان حال یہ ہے کہ سیٹ آگے کر دو، بس ٹکٹ بڑھا دو۔ سگریٹ پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن ڈبل حرام ہے۔ لوگ وضو کر کے اللہ رسول کا نام لیں تو وضو کر کے سگریٹ پیتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اگر میرے نام بالوں کی صفائی میں کچھ بات رہ جائے، چاہے کوئی حد نہیں، کوشش کریں۔ کہتے ہیں کہ غریبی حضرات کے بارے میں آپ کا لہجہ بہت سخت ہے، تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مشرک اور کافر کے بارے میں تو لہجہ سخت ہوتا ہے نا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، تو یہ لہجہ سخت نہیں، یہ لہجہ سخت نہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ، یہ خیر کے بھلائی کے لیے روکنے والے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ سرکش بھی ہے اور حرامی بھی ہے۔ کافر کو قرآن نے کہا ہے تو کافر مشرک کو بوسہ دیں گے ہم؟ اگر ہم نے مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھ لی، احرام کی نیت کر لی، پھر میقات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر بیوی میں دودھ کا زمانہ نہ ہو تو اس کے پستان چوس سکتے ہیں، بالکل جی، دودھ کے زمانے میں بھی چوستے رہیں، کچھ بچے کے لیے بھی چھوڑ دو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، پھر کہتے ہیں مجھے صاحب سخت ہو جائے، سخت ہونا کیا کروں مجھے بتاؤ۔ حدیث کی کتابوں کو بغیر وہ چھو سکتے ہیں لیکن کہتے رہے کہ نہ چھو، کیونکہ ان میں بھی تو قرآن کی آیات ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے تو بہرحال سورۃ الکہف کی آخری آیتیں پڑھ کے سویا کرو، اور یہ بھی تہجد کا بھی آخری سورۃ الکہف کی آیات پڑھ کے سویا کرے، یا اللہ فلاں وقت میری نیند کھولے، چھوٹی دکان ہے، قرضہ ہے، استغفار پڑھیں۔ میرا بڑا بھائی اپنی بہن کو زمین میں حصہ نہیں دے رہا، انشاءاللہ قیامت میں دے گا، فکر نہ کرو، وہ بھاگ نہیں سکتا۔ میں سارا سال جو غریبوں کو دیتا ہوں زکوٰۃ، اگر زکوٰۃ کی نیت کرو گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ایسے جو دیتے ہو خیرات وہ نہیں ادا ہوگی۔ میرا بڑا بھائی جو ہے ہمیشہ ادھر کر کے لڑائی کرتا ہے، اللہ ہدایت دے، اس کے لیے دعا کرو۔ میری بیوی کو پاکستان سے آتے ہوئے حیض آ گیا، احرام باندھ لیا، حیض ختم نہ ہوا، مدینہ شریف جان سے پہلے احرام کھول دیا، مدینہ چلے گئے، مدینہ شریف سے آتے ہوئے عمرہ ادا کیا، پھر تو دم بھی دینی پڑے گی، عمرہ تو کر لیا لیکن دم بھی دیں گے۔ میری بیوی مدینہ سے نیت کر کے آ گئی ہے لیکن اس کو حیض آ گیا ہے اور واپسی بھی آ گئی ہے، تو اس کو دم بھی دینا پڑے گا، پھر پورا قضا بھی کرنا پڑے گا، لہذا اپنی ٹکٹ آگے کراؤ۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم سارا دن آوارہ گھومتے ہو، اس کی بات پہ غصہ آ گیا، بیوی کو ڈنڈے بھی مارے اور کہا طلاق ہے، ہو گئی طلاق۔ کتنی شادیاں کرنا جائز ہے؟ 4۔ دفعہ عدین جو کرتے ہیں ان کی بھی نماز ہے، جو نہیں بھی کرتے ان کی بھی نماز صحیح ہے۔ خانہ کعبہ کے دھاگے لے جائیں، بالکل خانہ کعبہ لے جاؤ اپنے ملک میں، بات نہیں ہے، کیا کریں، بالکل لے جائے۔ طواف کیا، صفا مروہ کے بغیر بال منڈوا دیے، بالکل دم پڑ گئی۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، سر کے کچھ بال کاٹے، اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی۔
سر اڑانے سے پہلے احرام کھول دیا، سردی لگ رہی تھی، بعد میں سر اڑایا، کتنی دیر بعد؟ اگر تھوڑی دیر بعد تو پھر کوئی حرج نہیں، اگر 4-5 گھنٹے کپڑا پہنے گزر گیا پھر سامنے ہے۔ اگر صبح کرتے ہوئے بچے نے پیشاب کر دیا، کپڑے بدل کے دوبارہ آخری چکر تو ہے، ٹھیک ہے آپ کو باہر کھانا جو لوگ لائن میں لگ کے دیتے ہیں، اگر غریب ہو تو لیا کرو، امیر ہو تو نہ لیا کرو۔ آپ نے پتہ نہیں کیا جو آپ نے بتائے تھے درمیان جو آیات ہے مجھے نہیں پتا، وہ جو میں نے بتایا تھا وہ وہی کل والا درس سن لیں۔ کچھ عرصے سے مجھے جگر کی تکلیف ہے، رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا، بس مجبوری ہے، قضا کرو، قضا بھی نہیں کر سکتے تو ایک آدمی کا کھانا روز کا ادا کیا کرو۔ پاکستان سے آیا، عمرہ کیا، 5 دن کا مکے میں قیام کیا، مسجد عائشہ سے احرام پہن کے عمرہ ادا کیا، جنازہ سے عمرہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، جو ہو گیا اللہ قبول کرے، جو نہیں ہوا اللہ معاف کرے۔ احرام کو بغیر دھوئے ہوئے دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، حاجی کر سکتے ہیں۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، سارے اخراجات مجھ پہ ہیں، میرا 103 بھائی چھوٹا ہے، اس کا بھی خالی برداشت کر رہا ہوں، اس کو بالغ ہونے کے بعد کیا میں اس کی جائیداد سے حصہ لے سکتا ہوں؟ نہیں لے سکتے۔ جمعہ کی پہلے 4 رکعتیں، پھر 2 رکعت، اس کے بعد 4 رکعت۔ 15 دن سے حیض روکنے کی دوائی کا استعمال کیا، مدینے میں آخرات کو دوائی کی خوراک میری رہ گئی۔ احرام بار مکے پہنچ کے ہلکی سی دیکھی، بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کو عمرہ ٹھیک ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ احتیاط کریں۔ اور جب 15 دن گزر گیا میں حیض تو ہی نہیں تھا، دوائی لینے سے 10 دن تک رک جاتی ہیں تو کیا ہوا؟ دوست بالکل درست ہے، اگر نہیں رکتے دوائی چھوڑ دیں تو بالکل دوائی چھوڑ دیں تو پھر جو آپ کے دن ہیں حیض کے اس میں ہے تو پھر حیض ہے۔ مکہ میں نے دوائی لینی شروع کر دی، مجھے احرام باندھ دیا، حیض نہیں رکے ہیں پھر مرا نہ کریں، بات نہیں ہوتی، انتظار کرو، سیٹ آگے کراؤ۔ نوکری کے لیے آپ خود حسب اللہ ہونے میں وکیل پڑے۔ میں دبئی سے جہاز میں جتنے آیا دوست کے پاس، پھر اس کے ساتھ جتنے میں احرام باندھ، ٹھیک ہے آپ جتنے کے لیے سے آئے تو دم نہیں ہے، طائف والی رہائشی فیملی والا مکہ احرام باندھ کے آئے گا یا نہیں، اگر اس کو بار بار آنا ہے تو معاف ہے۔ 27 فروری کو ہم نے پاکستان میں احرام بند آنے کے انڈیا کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی، جہاز بند ہو گئے، احرام کھول دیا، دم پڑ گئے۔ اگر ایک عورت نے احرام نہیں باندھا حیض کی وجہ، پاک ہو جائے طائف سے عمرہ کرے۔ دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بکری یا بکرا ہے تمبا جا کے قربان کرو منڈی میں یا کسی مدرسے میں دے دیں، یا یہ جمعیات خیریہ کے دفتر بنے ہوئے ان میں جا کے جمع کرا دے، وہ کر دیں گے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم وغنيمة من كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريضا الا شافيته ولا عدوا ظالما الا اخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما،
یا اللہ پوری دنیا میں جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کی جماعتیں، افراد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ۔ حرمین الشریفین المسجد الامین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ۔ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ یہود اور ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما یا الہ العالمین۔ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال اب عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔